ہوتی تھی یہاں، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے اردو کی زبان اور مورخ کو بھی ایک فائدہ اس کا ذہنی یہ ہو گیا کہ انگریزی زبان میں بہت کمی تھی سوال جواب کی، اور انگریزی دان کافی دنیا میں لوگ ہیں جیسے افریقہ اور والے ان کو اس سے فائدہ ہوا، اور دوسرے کیریبین ہے نائجیریا کی دو تین ان کو اس سے فائدہ ہو گیا، وہ سوال جواب بھی مینوان اس میں سے لے کے اپنے ٹوٹے تو وہاں دکھاتے رہے، انہیں کو یہ تھا لیکن اب آپ کی وجہ سے مہمان جو ہمارے پاکستان میں ہیں لندن کی جماعت میں خود آ سکتی ہے، 2 دن آپ بے شک اردو میں کریں ورنہ باہر کے مہمان اردو نہیں لے جائیں۔ اور انگریزی کے لیے وہ کہتے ہیں چند جو دوست ہیں جو نہیں سمجھ سکتے وہ ٹرانسلیشن کروا لیں گے اگر امکان ہو۔ اچھا آپ فرمائیے، کوئی کچھ دوست پوچھنا چاہیں یا کچھ بیان کرنا چاہیں بید کلفی سے؟ کریم، you should go to the English speaking section. Why don't you? You know, I have already instructed the security department that you and your brothers and others like you who come for duty, they should not be deprived of this opportunity, and you should not be posted out while I'm here. But now, while I'm here, I'll be still, because I'm speaking Urdu, I'll not be available to you, no? So you better go to the English translation section, and in place of you, somebody else should be posted there. Yes, okay, right. Khalid is also here? Yes, yes, good. اچھا پھر بتائیے، کوئی صاحب کچھ بات کہنا چاہیں، کچھ بیان کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں شوق سے فرمائیے۔ آپ اتنا پیچھے ہٹ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ آگے آئیں ذرا۔ ان کی تاریں چھوڑ دیں تھوڑی سی۔ شریف صاحب آپ کی بکنگ کب کی ہے؟ آپ بات کہنا چاہتے ہیں کچھ؟ آپ وہاں مائکرو فون پہ جا کے بات کریں۔ حضور عرض یہ ہے کہ عیسائیوں سے اکثر کبھی تبادلہ خیال ہوتا ہے، جب ان کو ویسے پتہ چل جائے کہ یہ احمدی ہے پھر تو وہ ویسے ہی گھبراتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے سے، مگر 1 2 3 دفعہ ایسا موقع ہوا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ دروشی پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی برکتیں اور وہی سلامتی مانگتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ برکتیں ہیں اور ان کی سلامتی اور رحمتیں ہوئیں، تو اس کا ہاں جی ہاں جی مجھے تو یہی آتا ہے جی کہ جس سے سلامتی کی حضرت ہاں جیسی مطلب ہے، ہاں جی جیسی ہے نا مطلب ہے، ہاں اچھا مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو مطلب ہاں جی ہاں جی ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی، مثلا ڈاکٹری تعلیم، تو آپ کا یہ بچہ بھی ویسی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے پہلے بچے، تو وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا؟ بڑھ سکتا ہے جی، بڑھ یہی فرق ہے۔ دوسرے اس میں تو نصیحت تھی مسلمانوں کے لیے، یہ نہ سمجھنا کہ کچھ نعمتیں بند ہو گئی ہیں، ایک طرف سے ضرور پڑھو کہ حضرت ابراہیم جیسی نعمتیں جیسا پیار کا سلوک ان سے فرمایا ہے ان سے بھی کرو، اور دوسری طرف یہ یقین رکھو کہ سب سے بڑی نعمت سے محروم کر دے اور باقی نعمتیں جاری رکھے،
یہ تو تضاد ہے دونوں چیزوں. ہاں جی ہاں جی یہ سبق ہے. اسی لیے امام محمد باقر نے اسی طرف توجہ دلائی اس درود سے متعلق اور کہا کہ عجیب ہے امت کا حال. ایک طرف تو دعائیں کرتی ہے کہ اسی طرح سلوک فرمانی ہوگا جیسے ابراہیم پر کیا ہے, اور دوسری طرف یہ عقیدہ بنا دیا ہے کہ بات کے بند ہوگی. پرانے بزرگوں نے بھی جو صاحب فہم اور صاحب عرفان تھے یہ نتیجہ نکالا تو ایسے کرے, لیکن برابر مراد نہیں ہے. حضور ایک عام مسئلہ پڑتا جب اچھا عام مسئلہ ہے کہ جب یونیورسٹی یا کالجز میں پرٹیکولرلی ان یورپ اور امریکہ میں وہاں عورتوں سے ہاتھ ملانے کا, تو وہاں پر بزرگ بھی ہوتی ہیں 50 سال کی بھی 60 سال کی بھی, ساتھ طالب علم بھی ہیں اور اکثر ٹیچرز بھی ہیں, تو اس سلسلے میں کیا ہے؟ ہم تو پہلے بتا دیتے ہیں اکثر ہم نہیں ملاتے ہیں, لیکن اگر کوئی معمر عورت ہو اور پرانے دن کی شروع کے تابع آپ کی ہو کہ اس سے کسی قسم کے کوئی نفسیاتی حجام پیدا ہونے کا کوئی سوال بھی پیدا ہوتا نہ اس کے لیے نہ آپ کے لیے, اور اس خیال سے کہ وہ ہاتھ بڑھا چکی ہو اور اس کی بے عزتی ہوگی, تو ایسی صورت میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے. اس قسم کا متشددانہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تو اسلام کی روح کے بھی منافی ہو اور اس کے لیے ٹھوکر کا موجب بھی بنے. لیکن اس بات کی عام اجازت دے دینا جس طرح ہمارے یہاں بعض نوجوان کرنے لگے ہیں کہ بغیر وجہ کے ہر نوجوان سے مشاورے کر سکتے ہیں, بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کو بھی انہوں نے اجازت ڈالی ہے مشاورے کی باہر آنے والے لوگوں کو, کیونکہ بعض ملاقات کے لیے آتی ہیں تو بے اختیار ہاتھ ان کا بڑھتا ہے جس سے عادت پڑی ہو. یہ نہایت بری بات ہے, اس کو روکنا چاہیے. یہاں ہمارے ایک خاتون جو مس کیرن پارکر جو پاکستان گئی تھیں اور انہوں نے وہاں بیان بھی بہت اچھا دیا تھا جماعت کے حق میں, وہ مجھے ملنے بات آگے بتا دیا. حالانکہ میں نے ان کو پہلے کہا ہوا تھا کہ آپ نے میں مسافہ نہیں کرتا, آپ بھی نہ کرنا, ہم صاحب کو یہ تھی. میں نے ہاتھ نہیں کیا, میں نے کہا کہ آپ کو میں چونکہ پہلے بتا چکا تھا اس لیے آپ کی ذمہ داری بےعزتی ہے, تو آپ کی اپنے غلط کام کیا ہے, میں آپ کو ایک بار میں دے چکا تھا اس لیے میں وہ اس پر کہتی کہ ہاں مجھے علم تھا لیکن آپ نے اپنا اصول نہیں توڑا, میں نے اپنا اصول نہیں توڑا. میں نے کہا غلط کہہ رہی ہیں آپ, میں نے نہیں توڑا, آپ نے توڑ دیا اپنا اصول. کہتے وہ کس طرح؟ میں نے کہا آپ کو سویلائزیشن کی اسپرٹ کا ایک پتا کہ مسافہ تو ہے کرٹیسی کے طور پر, اور جب آپ کو علم ہو گیا تھا کہ میں مسافہ نہیں کرتا